Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we had begun with Martin Luther King's historic speech of 1963. Today we'll continue that speech, and on the go we'll see some of the questions and how they might be answered as well. So yesterday we had studied the starting parts of his speech, in which Martin Luther King gave us a little bit of background about the Emancipation Proclamation and how the Negro's life has not changed even after the commencement of the passage of around 100 years or 50 years, as he said. So he told us that the Negro had been given a bad check, and he said that he refused to believe that the vaults of justice have gone bankrupt. So we continue this speech today. We are on the second page. So it would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. Now, as we said, around about 250,000 people had gathered in Washington, and they demanded equal rights, end of segregation and racial discrimination. But there were some people in the government and in the general public who thought that the Negro people, they would cool down and we'll give them their rights, but more slowly. So Martin Luther King is calling this a fatal mistake. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالے امریکی ہیں ان کو ان کے حقوق تو ملیں گے لیکن آہستہ آہستہ دیے جائیں گے، اس بات کو مارٹن لوتھر کنگ ایک فیٹل مسٹیک کہہ رہے ہیں. فیٹل مینز خطرناک یا جان لیوا. سو یہ نیشن کے لیے بڑا خطرناک ہوگا کہ نیشن یا گورنمنٹ اس چیز کو نظر انداز کرے کہ یہ جو حقوق نیگروز مانگ رہے ہیں یہ ابھی چاہیے، اس کے لیے انہیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے. دس sweltering مومنٹ اینڈ ٹو انڈر اسٹیمیٹ کہتے ہیں کسی چیز کو کم جاننا. ڈٹرمنیشن مستقل مزاجی اور کسی چیز پہ ڈٹ جانا. تو مارٹن لوتھر کنگ یہ بتا رہے ہیں حکومت کو بھی اور سفید فام امریکیوں کو بھی اور جنرلی اپنے ملک کو پورے کے نیگروز جو ہیں وہ اب ڈٹرمنڈ ہیں، ان کی اس ڈٹرمنیشن کو کسی بھی طرح کم نہ سمجھیں اور ان کے حقوق ان کو ابھی دیے جائیں اور اس سلسلے میں قانون سازی کی جائے. سو دس sweltering summer of the Negro's legitimate discontent کہتے ہیں بے قراری، بے چینی، بے سکونی. legitimate discontent ایسی بے چینی جو جائز ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس تپتی ہوئی گرمی میں sweltering summer، ایسی گرمی جو حدت سے بہت تیز ہو، حدت میں بہت تیز ہو. تو this sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass. جس آگ میں نیگروز جل رہے ہیں اور جس وجہ سے وہ بے چین ہیں، ان کی وہ بے چینی جو بالکل جائز ہے will not pass. یہ ایسی جلدی سے نہیں جائے گا، نہ ہی یہ اتنی آسانی سے آپ ان کو ٹرخا سکیں گے. until there is an invigorating autumn of freedom and equality. اب مارٹن لوتھر کنگ اگین ایک پوئٹک لینگویج بہت خوبصورت طریقے سے یوز کر رہے ہیں. نیگروز کی جو کرنٹ لائف ہے اس کو وہ سمر سے تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سمر جو گرمیاں ہوتی ہیں کتنی شدید ہوتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شدید گرمی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک خزاں نہیں آتا. سمر کے بعد، موسم گرما کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے جس میں پتے جھڑتے ہیں. تو وہ اس کو انویگوریٹنگ کہتے ہیں. جب ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور انسان میں اور دوسرے جانداروں میں پھر سے جان آ جاتی ہے. اور یہ آٹم کس چیز کی ہے؟ یہ خزاں آزادی کی اور برابری کی
کے موسم جب آئیں گے تب ہی یہ شدید گرمی جس میں پورا ملک جل رہا ہے اور جس میں سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے یہ ختم ہوگا. 1963 is not an end but a beginning. اب 1963 اختتام نہیں ہے بلکہ آغاز ہے. 1963 وہ سال ہے جس میں یہ سپیچ کی جا رہی ہے اور جس میں یہ واشنگٹن کی طرف مارچ کیا ہے ان لوگوں نے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ایک دن ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے گئے تو ہم اس کو 1963 سے سٹارٹ کریں گے اور جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے تب تک اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ اینڈ نہیں ہے بلکہ شروعات ہے. Those who hope that the Negro needed to blow off steam. Now blow off steam کا مطلب ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنا غصہ اتار دینا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ نیگرو اپنا غصہ اتار دے گا، اپنا غصہ نکالے گا، کچھ تقریریں ہوں گی، وہ کچھ نعرے بازی کریں گے اور چلے جائیں گے اور اس طرح سے یہ ختم ہو جائے گا. اینڈ ول ناؤ بی کنٹینٹ، اور اس کے بعد یہ جو حبشی ہیں یہ مطمئن ہو جائیں گے. ول ہیو اے روڈ اویکننگ، ان کو اپنے اس خواب غفلت سے برے طریقے سے جاگنا پڑے گا. روڈ اویکننگ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو خواب سے لات مار کے جگائے یا کوئی چیز آپ کے سر پہ مار کے جگائے. سو ان کو اپنے اس خواب غفلت سے، اپنی اس نیند سے اٹھنا ہوگا کیونکہ ہم ایسے جانے والے نہیں ہیں. If the nation returns to business as usual، اگر قوم ہماری اس گیدرنگ کے بعد بھی اپنے روٹین کے مطابق اپنے معاملات چلاتی رہے گی تو ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ بزنس ایز یوزول چلے گا تو اب ایسا نہیں ہوگا. There will be neither rest nor tranquility in America. امریکہ میں نہ تو کسی کو آرام ملے گا نہ ہی کہیں پہ امن قائم ہوگا. Until the Negro is granted his citizenship rights، کب تک یہ نہیں ہوگا؟ جب تک سیاہ فام امریکیوں کو ان کے شہری حقوق نہیں ملتے. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation. تب تک whirlwind کہتے ہیں آندھی طوفان کو، تب تک یہ آندھیاں اور آندھیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ بغاوت کی آندھیاں ہمارے سلطنت کے، ہمارے ملک کی بنیادوں کو ہلاتی رہیں گے. Until the bright day of justice emerges، اس وقت تک یہ آندھیاں چلتی رہیں گی جب تک انصاف کا دن طلوع نہیں ہوتا. Now up until this point there are some questions that you need to be able to answer from the passage. Okay, who does Dr. King refer to by the epithet the Great American? So وہ کون ہے جس کی وہ بات کریں گریٹ امریکن کہہ کے؟ تو وہ شخص ابراہم لنکن ہیں. ابراہم لنکن کی بات کی جا رہی ہے. یہ امریکہ کے 16ویں صدر تھے اور انہوں نے کیا سائن کیا تھا جس کی طرف مارٹن لوتھر کنگ نے اشارہ کیا؟ پیسیج کے شروع میں انہوں نے اس سے آغاز کیا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے کیا ہوا تھا. دس از ابراہم لنکن. آپ ان کے بارے میں خود سے بھی اسٹڈی کریں. امریکی جو صدور ہیں ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. ایک غریب گھرانے سے، ایک گاؤں سے یہ نکلے، وکالت کی اور اس کے بعد یہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے اور امریکی تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ، بہت امپورٹنٹ جنکچر پہ اپنی قوم کو انہوں نے لیڈ کیا. سو اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو فرسٹ پیراگراف میں اے گریٹ امریکن کس کو کہا ہے؟ اے گریٹ امریکن ابراہم لنکن ان کو کہا گیا ہے. اور کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ڈکری سائن کی تھی، ایک قانون پہ دستخط کیے تھے، ایک آرڈر دیا تھا جس کے مطابق جو سیاہ فام امریکی تھے وہ اب کسی کے غلام نہیں رہے تھے، ان کو آزادی ملی تھی. So this was the question. ایپیتھیٹ گریٹ امریکن کس کو کہا گیا؟ یہ لقب، یہ خطاب کس کو دیا ہے مارٹن لوتھر کنگ نے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کس کو دیا ہے اور کیوں دیا ہے. کیونکہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
After reading the first paragraph, can you guess what Emancipation Proclamation might mean? اب یہ خود سے کرنے والی بات ہے Emancipation Proclamation. اگر آپ اس کو سرچ کریں گوگل پہ so you will see that okay, جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں انہوں نے برطانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کیا. اس میں انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے اپنی قوم سے جن کی طرف مارٹن لوتھر کنگ نے اشارہ کیا ہے اور I'm sorry, ایمانسپیشن پروکلیمیشن وہ ڈکلیریشن ہے جو امریکی صدر ابراہم لنکن نے سائن کی، اس پہ دستخط کیے، جس کے تحت ان کو غلاموں کو آزاد کیا گیا. جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے وہ بعد میں آئے گا، اس کو ہم اس تناظر میں آپ کو بتاؤں گا. سو دا کوشچن از کہ ایمانسپیشن پروکلیمیشن کیا ہے؟ ایمانسپیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا اور پروکلیمیشن اعلان کو کہتے ہیں. تو آزادی کا اعلان کرنا، آزاد کرنا غلاموں کو. سو ابراہم لنکن نے جنگ کے دوران جو امریکن سول وار تھی اس کے دوران غلاموں کی آزادی کے ایک آرڈر پہ دستخط کیے جس کا نام ایمانسپیشن پروکلیمیشن رکھا گیا ہے. اور اس کی طرف مارٹن لوتھر کنگ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ لاکھوں نیگروز کی لائف میں کیا بن کے آیا تھا؟ یہ لاکھوں نیگروز کی لائف میں بیکن آف لائٹ اور ہوپ بن کے آیا تھا، جس میں ان کو ایک نئی شروعات کی، ایک نئی زندگی کی اور غلامی کے خاتمے کی نوید سنائی گئی تھی. Now again the question number 3, how does Dr. King describe the life of a Negro in the US of 100 years after the Emancipation Proclamation? So second paragraph onward انہوں نے بتایا ہے کہ 100 سال بعد بھی آزاد ہونے کے غلام آج بھی کرپلڈ ہیں، آج بھی ان کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں. اور یہ کس چیز کی ہیں؟ سیگریگیشن اور ڈسکریمنیشن. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک غربت کے جزیرے پہ ہیں اور ان کے ارد گرد خوشحالی کا سمندر ہے، اور جو سیاہ فام امریکی ہے وہ سوسائٹی کے کونوں خدروں میں لینگویج کر رہا ہے اور امریکی سوسائٹی میں اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہے برابری کا اور انصاف کا جو کہ اسے ملنا چاہیے. تو ان الفاظ میں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. ناؤ یہ آپ بتائیں گے اب جو آج ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، وائی از 1963 اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر کنگ ناٹ این اینڈ بٹ اے بگننگ، اینڈ اے بگننگ آف واٹ؟ اس پیراگراف میں مارٹن لوتھر کنگ نے بتایا تھا کہ آپ اس کو 1963 کو نہ سمجھے کہ یہاں پہ ہماری جدوجہد ختم ہوتی ہے، بلکہ اصل میں ہماری جدوجہد یہیں سے شروع ہوتی ہے. سیکنڈ پیج یہاں پہ ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ 1963 اختتام نہیں ہے بلکہ آغاز ہے. اور کس چیز کا آغاز ہے؟ اسٹرگل کا آغاز ہے، نیگرو کی اسٹرگل کا، کہ وہ اپنے حقوق کسی بھی قیمت پر ہر صورت میں حاصل کر کے رہیں گے. تو ان کی آزادی کا آغاز 1963 ہے اور ان کی ریولٹ کا یا ان کی بغاوت کا، سسٹم کے خلاف لڑنے کا اعلان ہے، اور یہاں سے ان کی جدوجہد آگے جاری رہے گی. Now again اب یہ جو کوشچن نمبر 5 ہے یہ ابھی ہم پڑھیں گے. واٹ از ڈاکٹر کنگز ایڈوائس ٹو بلیک پیپل وائل مارچنگ آن دا روڈ ٹو فریڈم؟ اب یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھی کبھی کبھار ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے یا ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ نے اپنے فالوورز کو اور بلیک کمیونٹی کو کس انداز میں اسٹرگل کرنے کے لیے کہا ہے. اب اسٹرگل کرنے کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کس انداز میں اسٹرگل کرنی چاہیے، یہ ہمیں مارٹن لوتھر کنگ نے اس پیسج میں بتایا ہے.
اب اس پیراگراف سے آگے ہم پڑھیں گے اس کو. آل رائٹ، اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹرگل کا کہا کہ نیگروز کے اندر اب ایک ڈٹرمنیشن آ چکی ہے، ایک ریولٹ آ چکا ہے. اب وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں، اپنے لوگوں سے مخاطب ہے کہ ہم نے یہ اسٹرگل کیسے کرنی ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. Threshold دہلیز کو کہتے ہیں جہاں سے گھر شروع ہوتا ہے. پیلس محل کو کہتے ہیں، اور پیلس آف جسٹس انہوں نے انصاف کا محل ایک تشبیہ، ایک استعارہ لیا ہے. تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو اس وقت اس محل کی دہلیز پہ کھڑے ہیں جو کہ انصاف کا محل ہے، اس میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. In the process، جو عمل ہے کس چیز کا؟ گیننگ a rightful place، اپنے جائز حقوق یا اپنے جائز مقام حاصل کرنے کا. We must not be guilty of wrongful deeds. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں جن کا ہمیں پچھتاوا ہو. گلٹی کہتے ہیں افسوس ہونا، جن پہ ہمیں پچھتاوا ہو. رانگ فل ڈیڈس، ایسے کام جو غلط ہیں. تو ہمیں اپنے صحیح مقام کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. اب انہوں نے بہت گہری بات کی اور بہت زبردست بات کی ہے کہ ہم اس وقت پیاسے ہیں. ہماری مثال ایک پیاسے کی سی ہے. تو اب پیاس میں ہم نے زہر نہیں پینا. اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے انسان کو تو اس کا دل چاہتا ہے جو بھی لیکوڈ سامنے آ جائے وہ پی جائے. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم زہر سے نہ پئیں. انہوں نے اس کو کپ آف بٹرنس، تلخ پیالہ، کس چیز کا؟ نفرت کا. یعنی اپنے اسٹرگل کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم نے تلخ پیالے سے نفرت کیا. یعنی ہمیں جن لوگوں سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، ہم نے ان سے نفرت نہیں کرنی. ان سے ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، لیکن ہم نے نفرت کو ہوا نہیں دینی. ہم ایک قوم ہیں، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں. کچھ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، ہم ان کے لیے اسٹرگل ضرور کریں گے، لیکن اس پروسیس میں ہم کبھی بھی ان سے نفرت نہیں کریں گے. اور جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اسپیچ کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورے بھی ان کے ساتھ ہیں اور کالے بھی ان کے ساتھ ہیں. سارے گورے ان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے گورے جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ اس مارچ میں بھی شریک ہیں. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must forever conduct our struggle. تو ہمیں اپنے اسٹرگل کو کنڈکٹ کرنا ہے، لیکن کس انداز میں کرنا ہے؟ آن دا ہائی پلین، ایک اونچے مقام پہ. کس چیز کا اونچا مقام ہے؟ ڈگنیٹی. ایک اونچے اپنا ایک لیول ہم نے رکھنا ہے، وقار کا اور ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا. یعنی ہم نے توڑ پھوڑ، شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے اسٹرگل کو ایک منظم انداز میں اور پروقار انداز میں لے کے چلنا ہے. آپ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ شروع کرتے ہیں. اس چیز سے مارٹن لوتھر کنگ اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. اب کریٹیو پروٹیسٹ، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ کریٹیو عمل ہونا چاہیے. کریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں کچھ اچھا ابھرے، کچھ اچھا نتیجہ سامنے آئے، نہ کہ یہ ڈی جنریٹ ہو، یہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فزیکل وائلنس کی طرف چلا جائے. تو ہم نے اس بات کو سختی سے رد کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمیں وائلنس کی طرف یا لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے تو ہمیں اس سے منع کرنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے. اور ہم نے اپنی پروٹیسٹ کو کریٹیو بنانا ہے کہ ہماری اس سفرنگ کے نتیجے میں، ہماری اسٹرگل کے نتیجے میں سوسائٹی بہتر ہو، نہ کہ خراب ہو. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.
اب یہ نان وائلنس کی تھیوری ہے کہ ہمیں بارہا وہ لوگ ہمارے خلاف وائلنس استعمال کریں، فزیکل فورس یوز کریں ہمارے خلاف، طاقت کا استعمال کریں، تو ہم نے اس سے بڑھ کے میجسٹک ہائٹس، جو شاندار اونچائیاں ہیں کس چیز کی، روح کی طاقت کی، ہم نے اب ان کے ظاہری طاقت کے سامنے اپنے روح کی طاقت کو آزمانا ہے، اپنے اسپرٹ کو مضبوط کرنا ہے. یعنی ہم اندر سے مضبوط ہیں، بے شک ہمارے پاس وائلنس نہیں ہے، ہمارے پاس گنز نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پیسفل طریقے سے اور ایک منظم انداز میں، ایک پرامن طریقے سے جب اپنے حقوق کی بات کریں گے تو ہم اپنی عظمت ان کے سامنے ظاہر کریں گے، اور اس سے ان کو فزیکل فورس یوز کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people. Marvelous، شاندار، militancy، بغاوت. ایک طرح کی جو نئی بغاوت نیگرو کمیونٹی کے اندر آئی ہے، جس نے نیگرو کمیونٹی کو انگلف کر لیا ہے، یعنی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. must not lead us to distrust of all white people. اس کے نتیجے میں ہمیں تمام گوروں سے نفرت نہیں کرنی. for many of our white brothers، کیوں نفرت نہیں کرنی؟ کیونکہ انہی گوروں میں سے بہت سارے ہمارے بھائی as evidenced by their presence here today، کہ بہت سارے گورے ہمارے ساتھ آج اس مارچ میں بھی شریک ہیں، وہ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے لڑتے ہیں، اور اپنی موجودگی سے آج یہاں پہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے. have come to realize that their destiny is tied up with the destiny with our destiny. ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی تقدیر، ان کی ڈیسٹنی جڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، ٹائڈ اپ ہے with our destiny، ہماری تقدیر کے ساتھ. یعنی ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک ترقی کرے اور دوسرا ترقی نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. and their freedom is inextricably bound to our freedom. اور ان کی طاقت ہماری طاقت کے ساتھ، ان کی آزادی ہماری آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. we cannot walk alone، ہم میں سے کوئی بھی تنہا نہیں چل سکتا، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے. And as we walk، اور جیسا کہ آج ہم چلیں گے، we must make the pledge that we shall march ahead، تو ہمیں خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے. we cannot turn back، ہم آج پیچھے نہیں مڑ سکتے. there are those who are asking the devotees of civil rights when will you be satisfied. کچھ لوگ ہیں جو آج ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں. پہلے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا خود سے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. So there are those who are asking the devotee، devotee کہتے ہیں جس نے خود کو وقف کر دیا ہو کسی تحریک کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہو. تو آج اس تحریک کے جو ڈیووٹیز ہیں، جو سول رائٹس چاہتے ہیں، جو شہری حقوق چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، ان سے پوچھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، when will you be satisfied، آپ کیسے مطمئن ہوں گے یا آپ کب مطمئن ہوں گے. we can never be satisfied، تو مارٹن لوتھر کنگ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. as long as the Negro is the victim of unspeakable horrors of police brutality، ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک جو نیگرو کمیونٹی ہے وہ پولیس کے تشدد کا اور پولیس کی طرف سے ایسے مظالم کا شکار ہے جو ناقابل بیان ہے. یعنی جو پولیس ہے اس ملک کی، وہ بڑی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے جو نیگرو کمیونٹی ہے اس پہ مظالم ڈھاتی ہے. تو جب تک یہ مظالم کا سلسلہ ہے ہم اس وقت تک مطمئن نہیں بیٹھیں گے. we can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels and of the highways and hotels of the cities. اب بہت ساری جگہوں پہ امریکہ میں لکھا گیا تھا کہ جو بلیک لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ہوٹل والے نے اپنے ہوٹل کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پہ
جو کالے امریکی ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سارے سائنس ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ. سو انہوں نے بلیک جو امریکنز ہیں ان کو کتوں کے برابر سمجھا ہے اور ان کو اپنے ہوٹلز میں آنے سے منع کیا ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہائی وے پہ جو ہوٹلز ہیں ہمیں وہاں سے روکا جاتا ہے، ہمیں ان میں لاڈجنگ کی سہولت نہیں دی جاتی کیونکہ ہم کالے ہیں. سو جب تک ہمارے تھکے ہوئے جسم ان کو ان ہوٹلز میں آرام کی جگہ نہیں مل جاتی جو ہائی ویز پہ ہیں اور جو شہروں کے اندر ہیں، تب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. گھیٹو بلیکس کے لیے کچی آبادیاں سمجھ لیں، ان کو ایک جگہ پہ محدود کر کے رکھا گیا تھا، ان کو پوری سوسائٹی کے ساتھ گھل ملنے سے روکنے کے لیے. تو موبلٹی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جس میں موومنٹ ہوتی ہے. ایک شخص ایک شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، سوشل سٹینڈنگ میں وہ نیچے سے اوپر جا سکتا ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ کہیں گے جب تک ہماری جو موبلٹی ہے، ہمارے موومنٹ کا جو راستہ ہے وہ ایک چھوٹے سے گھیٹوں سے بڑے گھیٹوں کی طرف جانا رکتا نہیں ہے. یعنی ہم جب تک اس سوسائٹی کا مکمل حصہ نہیں بن جاتے، پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنتے، تب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہو سکتے ہیں. We can never be satisfied as long as the Negro in Mississippi cannot vote and the Negro in New York believes that he has nothing for which to vote. اب کچھ اسٹیٹس میں ان کو ووٹنگ کا حق نہیں ملا ہے، جیسے مسیسپی جو اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں پہ نیگرو کے پاس ووٹنگ کا اختیار نہیں ہے. نیو یارک میں ووٹنگ کا حق اس کو دیا گیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جس کے لیے وہ ووٹ دے سکے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ووٹ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ نہ ہو اور جب تک ووٹ دینے کا حق پورے ملک میں ہمیں نہیں ملتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. نو وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ اینڈ وی ول ناٹ بی سیٹسفائیڈ. ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے until justice rolls down like waters. جب تک انصاف پانی کی طرح نہیں بہنے لگتا. and righteousness like mighty stream. اور جب تک انصاف اور صحیح حق جو ہے وہ ایک ندی کی طرح اس ملک میں نہیں بہتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. سو اسٹوڈنٹس آج تک کے لیے اتنا ہی. اس سے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے.